ملک کے بڑے شہروں میں اسموگ کا راج، ملتان آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ ہوا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 950 ریکارڈ۔ لاہور فضائی آلودگی میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے زیادہ۔ پشاور کا AQI انڈیکس 500 سے اوپر، شہریوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ملک کے بڑے شہروں میں اسموگ کا راج، ملتان آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ پنجاب کی اہم شاہراہوں پر دھند اور اسموگ کا قبضہ۔ M2 کو لاہور سے بھیرا تک بند کر دیا گیا۔ M3 پر لاہور سے دکھانہ تک سفر ممنوع قرار۔ ترجمان کے مطابق موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند کر دی گئی۔ M5 پر ملتان سے سکھر تک کا سفر روک دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ پیر اور منگل کو کراچی کی فضا میں دھند چھانے کی توقع ہے۔ دھند کے سبب حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ پیش گوئی کے مطابق کراچی میں سمندری ہواؤں کے ساتھ بلوچستان کی سمت سے بھی ہوائیں چل سکتی ہیں۔ کم سے کم پارہ 3 روز کے دوران 21 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی دھند کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ پاکستان پہلا ملک نہیں جہاں اسموگ کا مسئلہ اس قدر شدت اختیار کر گیا ہے۔ ماضی میں برطانوی اور چینی دارالحکومت لندن اور بیجنگ بھی اسموگ کی لپیٹ میں رہے ہیں اور اس سے نکلنے میں انہیں برسوں لگے ہیں۔ ان شہروں نے اسموگ سے لڑنے کے لیے کیا کیا کیا، آئیے جانتے ہیں۔ میں متعدد مرتبہ اسموگ شہر پر چھا جانے کے واقعات دیکھے گئے۔ 1952 میں دی گریٹ اسموگ آف لندن ان سب میں سے سب سے زیادہ مقبول موقع تھا، جب 4 روز تک حد نگاہ اتنی کم ہو گئی تھی کہ صرف چند ہی فٹ تک واضح دکھائی دیتا تھا۔ 1900 میں برطانیہ کی پارلیمان نے کلین ایئر ایکٹ پاس کیا، جس میں صنعتی اور گھروں سے نکلنے والے دھوئیں کو کنٹرول کرنے کے لیے شہروں اور قصبوں میں اسموگ کنٹرول ایریاز بنائے گئے، جہاں صرف ایسے ایندھن جلائے جاتے جن کا دھواں قدرے کم ہوتا ہے۔ گھروں کے مالکان کو بھی سبسڈی دی گئی تاکہ وہ پائیدار ایندھن پر منتقل ہو سکیں۔ 1968 میں اس ایکٹ میں توسیع کی گئی اور لندن کی ایئر کوالٹی میں اس کے بعد کی دہائیوں میں بہتری آنے لگی۔ اس کے علاوہ دھواں پھیلانے والی وہیکلز پر بھی بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ اس پالیسی کے نفاذ کے 6 ماہ بعد فضائی آلودگی میں 1/3 تک کمی واقع ہوئی۔ 1980 کے دہائی کے بعد چین میں کوئلے سے چلنے والے پاور اسٹیشنز اور گاڑیوں کی خریداری میں اضافہ ہوا تو بیجنگ میں زہریلے کیمیکلز اور فضائی آلودگی میں بتدریج اضافہ ہونے لگا۔ چین کی حکومت نے صنعتوں پر اخراج کو بہت کم کرنے کے لیے معیار وضع کیے اور جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم بھی بنایا۔ اس کے علاوہ کوئلے سے چلنے والے نئے منصوبوں پر پابندی لگا دی گئی۔ رہائشی عمارتوں میں کوئلے سے چلنے والے ہیٹنگ سسٹم کو بند کر دیا گیا۔ ڈیزل ٹرکس میں ایندھن اور انجن کے معیار کو بڑھایا گیا، جبکہ آلودگی پھیلانے والی پرانی کاروں کا استعمال بند کر دیا گیا۔ لوگوں کو الیکٹرک کاروں کو اپنانے اور مختصر سفر کرنے کے لیے اپنی سائیکل چلانے کی ترغیب دی گئی۔